کیا آپ بھی رمضان المبارک میں اپنی صحت کا خیال رکھنا چھوڑ دیتے ہیں محض اس لیے کہ دن بھر نہ کھانے سے آپ موٹاپے یا دیگر بیماریوں کا شکار نہیں ہوں گے؟ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں دنیا بھر کے مسلمان روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنا زیادہ تر وقت عبادات میں گزارتے ہیں۔ دوسری جانب اسی ماہ میں سیر و افطار کے اہتمام بھی عروج پر ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ افطار میں زیادہ مقدار میں کھانا کھانے یا غیر متوازن غذا کا استعمال پیٹ کی خرابی اور آنتوں میں مسائل پیدا کر سکتا ہے، جس سے آپ روزہ رکھنے سے بھی محروم ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ افطار میں ضرورت سے زیادہ کھائیں گے تو وزن میں اضافہ، موٹاپے کے علاوہ ذیابیطس اور دل کی بیماری جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ افطار میں ضرورت سے زیادہ کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ رمضان المبارک میں زیادہ کھانے کی وجہ سب سے زیادہ عام بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے جو پیٹ کا درد ہے۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب لوگ روزہ کھولنے کے فوراً بعد فرائی پکوان کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ کھانے میں کاربوہائیڈریٹ زیادہ مقدار موٹاپے کا شکار کرتی ہے، جو پیٹ کے درد کا باعث بھی بنتی ہے۔ اسی طرح کسی بھی بیماری سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ افطار روزہ کھولنے کے بعد اس بات کو یقینی بنائیں کہ پہلے آپ کچھ ہلکا پھلکا کھا لیں، جیسے فروٹ چاٹ یا پھل وغیرہ۔ رمضان المبارک میں صحت مند کیسے رہا جائے؟ رمضان کے مہینے کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ انسان اپنی زندگی میں سے ورزش کو بالکل جگہ نہ دے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ رمضان میں ہلکی پھلکی ورزش کرنی چاہیے، مگر ورزش کو اپنا معمول ضرور بنانا چاہیے۔ تاہم اس بات کا خیال رکھیں کہ ہر قسم کی ورزش نہ کریں، بلکہ مخصوص قسم کی ورزش کریں، یعنی کم شدت والی ورزش کریں۔ کم شدت والی ورزش کا مطلب ہے کہ کاندھوں اور جوڑوں کی ورزش یا اپنے پیٹ کے پٹھوں کی مضبوط کرنے کی ورزش ضرور کیجیے۔ کم شدت والی ورزش اس وقت بھی بہترین رہتی ہے جب آپ کوئی روٹین میں نہ ہوں اور آپ صرف اپنی فٹنس بہتر کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہوں۔ رمضان المبارک میں پانی کی کمی۔ عام طور پر رمضان اگر گرمی کے موسم میں ہو تو سب سے زیادہ جو چیز روزہ لگنے کا باعث بنتی ہے وہ ہے پانی کی کمی۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ کھولتے ہی لوگ پیٹ کو پانی کی ٹنکی کی طرح بھرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں طبیعت میں بوجھل پن آ جاتا ہے اور انسان افطار کے بعد کسی قسم کی عبادت کے قابل نہیں رہتا۔ انسان کو 24 گھنٹے میں 8 سے 10 گلاس پانی کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس کے جسم کے نظام کو درست رکھنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس حساب سے افطار کے وقت 2 گلاس پانی پی لینا کافی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہر گھنٹہ 1 گلاس پانی پی کر جسم کے پانی کی کمی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ رمضان المبارک میں چکنائی کا زیادہ استعمال نہ کریں۔ رمضان کے پہلے عشرے میں سبھی کو افطار میں فرائی پکوان کھانے کا شوق ہوتا ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ چکنائی کا استعمال بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ چینی اور چربی اور چکنائی والی خوراک سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ یہ کھانا نہ صرف انسانی میٹابولزم پر منفی اثرات ڈالتا ہے، بلکہ اس سے سر میں درد ہو سکتا ہے اور انسان تھکاوٹ محسوس کرتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ روزہ کھولنے کے لیے کھجور اور دہی، پانی اور تازہ پھلوں کا رس استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد 10 منٹ تک انتظار کرنے کے بعد ایسی خوراک لینی چاہیے جس میں معدنیات زیادہ ہوں۔ آئی ہوپ میری اس ویڈیو سے آپ کو ضرور مدد ملی ہوگی۔ اسی طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔